ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 22 سورۃ السبا، آیت نمبر 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرة فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک وما له منهم من ظہیر۔ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید کے لیے انسان کو نصیحت فرمائی۔ شرک کیوں وجود میں آتا ہے کہ انسان توحید کا انکار کرتا ہے تو شرک وجود میں آتا ہے۔ توحید کی اقسام ہیں 4 قسم کی۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے اللہ کی ذات کو واجب الوجود ماننا۔ یہ ہمارے عقیدے کے اندر ہیں 4 قسمیں، اس لیے ان کو توجہ کے ساتھ سننا ہے اور سن کے ان کے بارے میں اپنا عقیدہ پختہ کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ کی ذات کو واجب الوجود ماننا۔ واجب الوجود کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات کا وجود لازم ہے اور وہ اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس کا وجود دائمی ہے، ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ واجب الوجود۔ دوسری قسم توحید کی ہے خالق ہونا۔ اللہ کی ذات سب کچھ پیدا کرنے والی، سب چیزوں کو بنانے والی ہے اور کوئی نہیں۔ جس طرح اللہ کی ذات واجب الوجود، اس کے اس واجب الوجود ہونے میں کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح اللہ کی ذات خالق ہیں، اللہ کے خالق ہونے میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ سب کچھ اللہ نے بنایا۔ اللہ کے اس کائنات کے ذرہ ذرہ بنانے میں ایک ذرے کے اندر بھی کوئی اور شریک نہیں ہے، سب کچھ صرف اور صرف اللہ نے بنایا۔ توحید کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ جب سب کچھ بنایا اللہ نے تو یہاں پر مشکل کشا بھی اللہ کی ذات ہے، نفع نقصان کے مالک بھی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی مشکلیں دور کر سکتا ہے۔ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، وہ سب کچھ کرنے والی ہے۔ پھر چوتھا درجہ آتا ہے توحید کا عبادت کے۔ عبادت کا درجہ یہ ہے کہ جب سب کچھ پیدا کرنے والی اللہ کی ذات اکیلی، سب کچھ کام پر لگانے والی، سب کو کام پر لگانے والی اور تصرفات کرنے والی، نفع نقصان پہنچانے والی، مشکلیں دور کرنے والی صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، تو عبادت بھی صرف اسی کا حق ہے، تو عبادت بھی صرف اسی کی جائے گی، اس کے علاوہ اور کوئی بھی عبادت کے اندر اس کا شریک اور ساجی نہیں ہوگا۔ یہ 4 درجات ہیں توحید کے۔ مشرک لوگ پہلے درجے کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کی ذات ہی واجب الوجود ہے، اس کے ساتھ اور کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے۔ دوسرا درجہ
اللہ کی ذات ہی خالق و مالک ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی خالق نہیں ہے۔ تیسرے درجے کے اندر آ کر شیطان نے ان کو دھوکہ دے دیا۔ کسی نے بتوں کی پوجا کرنی شروع کر دی، کسی نے صلیب کو گلے میں لٹکا کر اس کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ ان کو اللہ کی ذات کے ساتھ شریک سمجھ لیا کہ اللہ کی ذات جو نفع نقصان پہنچانے والی، یہ بھی نفع نقصان پہنچاتے ہیں۔ کسی نے اللہ کے ولیوں کو نفع نقصان میں شریک سمجھ لیا، کسی نے ستاروں کو نفع نقصان میں شریک سمجھ لیا، کسی نے سورج کو نفع نقصان میں شریک سمجھ لیا، کسی نے مٹی کے ڈھیلے کو نفع نقصان میں شریک سمجھ لیا۔ اسی وجہ سے پھر جو آخری اور اہم ترین درجہ ہے چوتھا عبادت کا، اس کے اندر آ کر انسان دھوکے کے اندر مبتلا ہو گیا اور عبادت میں اللہ کی ذات کے ساتھ شریک سمجھنے لگا کہ جیسے نفع نقصان میں دوسری چیزیں شریک، ایسے عبادت میں بھی شریک۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ السبا کی آیت نمبر 22 میں اور 23 میں ان سب چیزوں کی نفی کر دی کہ یہ تمہارا گمان، تمہارا خیال سب کچھ غلط ہے۔ تین قسم کے مشرک ہیں دنیا میں۔ سب سے پہلے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو پتھر، جو بت، جو صنم جس کی ہم پوجا کر رہے ہیں، یہ حاجت روا ہیں، یہ مشکل کشا ہیں، ان کو اللہ کی ذات کے ساتھ شریک سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرما دیا۔ دوسری قسم کے مشرک وہ لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کلی طور پر یہ مالک تو نہیں ہیں، اللہ کے خزانوں کے ساتھ حصے دار اور ساجی تو نہیں ہیں، لیکن یہ تدبیر کرنے میں، نفع نقصان پہنچانے میں اللہ کے مددگار ہیں۔ جس طرح اللہ کی ذات کسی کو نفع نقصان پہنچاتی ہے، اسی طرح یہ بھی پہنچا دیتے ہیں، اور یہ اللہ کے ساتھ مددگار ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ نے اس کا بھی رد فرما دیا، ان میں کوئی مددگار نہیں ہے۔ شرک کا تیسرا درجہ، مشرکین کی تیسری قسم، وہ کہتے ہیں اللہ کی ذات اکیلی ہے، اس کے ساتھ کوئی اور ملکیت میں شریک نہیں ہے، اللہ کی ذات اکیلی ہے، اس کا ساجی اور حصے دار بھی کوئی نہیں، اللہ کی ذات نفع نقصان میں بھی اکیلی ہے، کوئی مددگار بھی نہیں ہے، صرف اور صرف مددگار اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں۔ تو یہ شرک کیسے کرتے ہیں پھر؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ جن کی ہم پوجا کر رہے ہیں، یہ دنیا میں تو ہمیں کوئی نفع نہیں دیتے، لیکن یہ آخرت میں اللہ کے ہاں ہماری سفارشیں کریں گے، یہ ہمیں بخشوا لیں گے، یہ ہمیں اللہ سے جنت لے کر دیں گے، ہمیں اللہ کی رضا لے کر دیں گے، سفارشیں کریں گے، یہ اللہ کے مقبول ہیں۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اللہ نے اس کا بھی رد فرما دیا کہ یہ جو تم جن کی عبادتیں کر رہے ہو، یہ بت، یہ پتھر کی بنائی ہوئی مورتیاں، یہ مٹی کی بنائی ہوئی مورتیاں، یہ لکڑی کی بنی ہوئی مورتیاں، یہ لوہے کی بنی ہوئی مورتیاں، یہ سب کے سب بت یہ کچھ نہیں کر سکتے، نہ یہ مالک ہونے میں شریک ہیں،
نہ یہ مددگار ہونے میں شریک ہیں، نہ یہ اللہ کے ہاں نفع اور نقصان میں شریک ہیں، نہ یہ اللہ کے ہاں سفارش کرنے میں شریک ہیں۔ سفارش نہیں کر سکیں۔ کیوں؟ سفارش کرنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، قابلیت بھی ہو اور مقبولیت بھی ہو۔ بتوں کے اندر نہ تو قابلیت ہے، یہ قابل ہیں سفارش کرنے کے، ان کے پلے میں کیا ہے؟ یہ تو ایک صرف اور صرف بے جان چیز پڑی ہے اور بت ہے، اس کے اندر قابلیت بھی نہیں اور مقبولیت بھی نہیں ہے اللہ کے ہاں اس کی۔ اس لیے ان کو اللہ کے ہاں سفارشی سمجھنا یہ بالکل بے وقوفی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں قسموں کو رد فرما دیا آج کے سبق میں۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، قل فرما دیجئے، ادعو پکارو، الذین ان کو، زعمتم جن کے بارے میں تم گمان کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، جن کے بارے میں گمان کرتے ہو اللہ کے سوا، پکارو ان کو۔ لا یملکون مثقال ذرۃ، یہ مالک نہیں ہے ایک ذرے کے برابر بھی، مثقال کہتے ہیں برابر کو، ایک ذرے کے برابر بھی، فی السماوات آسمانوں میں مالک نہیں، ولا فی الارض نہ زمین میں مالک۔ اللہ کی کائنات آسمانوں میں، اللہ کی کائنات زمین میں، نہ کائنات آسمان میں یہ مالک، نہ کائنات زمین میں یہ مالک۔ یہ پہلی قسم کا رد فرما دیا۔ دوسری قسم، وما لہم فیہما من شرک، یہ پہلی قسم ہی ہے ابھی تک، نہ ان کے لیے ان دونوں میں من شرکن کوئی حصہ ہے، کوئی ساجی ہے، کوئی شرکت ہے، کچھ نہیں۔ پہلی قسم مکمل ہو گئی۔ دوسری قسم، وما لہ منہم من ظہیر، اور نہ ان کے لیے ان میں کوئی مددگار ہے، کوئی مددگار نہیں اللہ کا، سب جھوٹ دھوکہ ہے۔ تیسری قسم کا رد، ولا تنفع الشفاعۃ عندہ، نہیں نفع دیں گے سفارش اللہ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک کوئی سفارش نہیں کر سکیں گے، سب جھوٹ ہے۔ کیونکہ سفارش کرنے کے لیے قابلیت اور قبولیت چاہیے، اور ایک بابرکت جماعت جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں فرمایا، وہ فرشتوں کی جماعت ہے جن کے اندر قابلیت بھی موجود ہے، جن کے اندر مقبولیت بھی موجود ہے۔ ان کی حالت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ قابلیت اور مقبولیت ہونے کے باوجود اللہ کے ہاں ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ہیبت ان پر کتنی ہے اور رعب اور دبدبہ کتنا ہے۔ فرمایا وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ، نہیں وہ سفارش کریں گے، نہیں کام آئے گی سفارش عِنْدَهُ اس کے پاس، إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، مگر جس کو اس کی اجازت ہو، جس کو اللہ میں اجازت دے دیں وہ سفارش کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ اب فرشتوں کی جماعت جو سفارش کریں گے، حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ، یہاں تک کہ جب فُزِّعَ گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے، عَنْ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں سے، قالوا کہتے ہیں، ماذا قال ربکم، کیا کہا تمہارے رب نے، قالوا الحق کہتے ہیں سچ کہا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ اور وہ سب سے اوپر بڑا ہے۔ یہ فرشتوں کی ایک حالت بیان کی گئی۔ فرشتوں کی حالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی حکم ارشاد فرماتے ہیں تو فرشتے تسبیح کرنے لگتے ہیں، اور اس تسبیح کرنے کے اندر فرشتے اپنے پر مارتے ہیں اور تسبیح کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، اور اس کے اندر ہی وہ اللہ کی ہیبت کے اندر آ کر مدہوش ہو جاتے ہیں۔ جب ان کو ہوش آتا ہے تو ساتھ والوں سے پوچھتے ہیں، جب گھبراہٹ دور ہوتی ہے ساتھ والوں سے پوچھتے ہیں اللہ نے کیا کہا۔ جیسے آج طالب علموں کو سبق پڑھایا جائے تو سبق پڑھنے کے بعد وہ آپس میں تکرار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں استاد نے کیا پڑھایا تھا، استاد نے کیا سمجھایا تھا، ایک کہتا ہے یہ سمجھایا تھا، دوسرا کہتا ہے یہ سمجھایا، اس طریقے سے وہ سبق مکمل یاد کر لیتے ہیں۔ ایسے ہی فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اللہ نے کیا حکم دیا، اللہ نے کیا آرڈر کیا۔
وہ فرشتے بتاتے ہیں اللہ نے یہ حکم دیا، اللہ نے یہ آرڈر کیا، اس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پورا کر دیتے ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو سفارش کی اجازت دیتے ہیں اس وقت بھی فرشتے اللہ کی ہیبت میں اندر آ کر مدہوش ہو جاتے ہیں، اور پھر جب ہوش آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں اللہ نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں اللہ نے فلاں شخص کے بارے میں سفارش کی اجازت دے دی، پھر وہ اللہ کے ہاں سفارش کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مسئلہ سمجھا دیا کہ جس مخلوق کے اندر قابلیت بھی موجود ہے، جس مخلوق کے اندر مقبولیت بھی موجود ہے، اس مخلوق کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کی ہیبت کے اندر آ کر وہ اللہ تعالیٰ کی ہیبت کو اور رعب کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جس کے اندر جس کے اندر یہ قابلیت بھی نہیں، مقبولیت بھی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کیسے کر سکیں گے؟ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور انداز سے مشرک کو سمجھایا اللہ نے، قل فرما دیجئے مَنْ يَرْزُقُكُم، کون رزق دیتا ہے تم کو، مِنَ السَّمَاوَاتِ آسمانوں سے، وَالْأَرْضِ اور زمین سے، قُلِ اللَّهُ فرما دیجئے کہ اللہ ہی رزق دیتے ہیں۔ جب اللہ رزق دیتے ہیں، آسمانوں سے آنے والا رزق اللہ کے پاس سے آتا ہے، زمین سے نکلنے والا رزق اللہ کے پاس سے آتا ہے، تو پھر اللہ ہی حقدار ہیں نا کہ اسی کی عبادت کی جائے، اللہ ہی حقدار ہیں کہ اسی کو مددگار مانا جائے، اللہ کی حقدار ہیں کہ اسی کو ہی خالق و مالک تصور کیا جائے، مانا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ مانا جائے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی کہ دیکھو تم کہتے ہو ہم حق پر ہیں، تم شرک کرتے ہو، ہم شرک نہیں کرتے، ہم اللہ کی توحید پر ایمان رکھتے ہیں، عقیدہ پختہ رکھتے ہیں، ہمارا عقیدہ الگ ہے، تمہارا عقیدہ الگ ہے، یا تو تم سچے ہو یا ہم سچے ہیں، دونوں میں ایک تو گمراہی پر ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح بیٹھ کر کہ کوئی نہ کوئی دونوں میں تو غلط ہے، کوئی نہ کوئی دونوں میں تو غلط ہے، دونوں میں کوئی ایک تو گمراہ ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ وہ گمراہ کون ہے، اس کے بارے میں سوچو تو صحیح تم۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم، او ایاکم یا تم، لَعَلَىٰ ہُدًى یا تو ہدایت پر ہیں، او فی ضلال مبین یا کھلی گمراہی میں ہیں، دونوں میں ایک تو ہیں۔ اور ذرا سوچو کون گمراہ ہو سکتا ہے، کون ہدایت پر ہو سکتا ہے۔ قل اور پھر آگے فرمایا ان کو سمجھانے کے لیے، قل بتا دیجئے ان کو، لا تسألون نہیں پوچھا جائے گا، عما ان چیزوں کے بارے میں، اجرمنا جو ہم نے جرم کیے، تمہارے نزدیک ہم مجرم ہیں، تمہارے نزدیک ہم گناہگار ہیں۔ دیکھو اگر ہم مجرم ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہمارے جرم کے بارے میں تم سے تو نہیں پوچھا جائے گا، ہمارے گناہ کے بارے میں تم سے تو نہیں پوچھا جائے گا، وَلَا نُسْأَلُ اور نہ ہم سے پوچھا جائے گا، عَمَّا تَعْمَلُونَ ان باتوں کے بارے میں جو تم کرتے ہو، ہم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ اور یہ جو اختلاف ہے ہمارا، ایک دن آنے والا ہے، اللہ کی ذات فیصل ہوں گی، اللہ کی ذات جج ہوگی اور وہ اس کے بارے میں فیصلہ کر دے گی، کون حق پر تھا، کون سچ پر تھا، کون کھرا تھا، کون کھوٹا تھا، کون سچا تھا، کون جھوٹا تھا۔ قل فرما دیجئے یجمع بیننا جمع کرے گا ہم سب کو، ربنا ہمارا رب، ثم یفتح بیننا بالحق پھر فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ، وہو الفتاح العلیم اور وہ فیصلہ کر دینے والا العلیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ قل فرما دیجئے ارونی دکھاؤ تو صحیح مجھے، الذین ان لوگوں کو، الحقتم بہ شرکاء جن کو تم ملاتے ہو اس کے ساتھ شریک بنا کر، انہوں نے کچھ کیا بھی ہے، کوئی دکھاؤ تو صحیح۔ کلا ہرگز ایسا نہیں، بل هو اللہ العزیز الحکیم بلکہ وہ اللہ کی ذات ہے، غالب ہے، حکمت والی ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو مگر کافۃ تمام، للناس لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے،
یہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت بیان فرما دی۔ پچھلے زمانوں میں جو انبیاء علیہ السلام اور رسول تشریف لائے، کوئی ایک بستی کا نبی، کوئی ایک شہر کا نبی، کوئی ایک ملک کا نبی، کوئی اپنے زمانے کا نبی، لیکن میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمانے کے نبی نہیں، ایک قوم کے نبی نہیں، ایک فرد کے نبی، ایک شہر کے نبی نہیں، ایک ملک کے نبی نہیں، بلکہ آپ قیامت تک کے لیے نبی ہیں اور سبھی کے نبی ہیں۔ اس لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو مگر تمام لوگوں کے لیے، بشیراً خوشخبری سنانے والا، وَنَذِيرًا اور ڈرانے والا، خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا، اور ہر زمانے کا نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں ملیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا رعب عطا فرما دیا کہ جو 1 مہینے کی مسافت تک لوگوں پر میرا رعب چھا جاتا ہے۔ دوسری چیز، میرے لیے پوری زمین کو مسجد اور طہور قرار دے دیا، جہاں چاہیں وقت آ جائے نماز ادا کر لی جائے، اور جہاں چاہیں پانی نہیں ہے مٹی سے تیمم کر لیا جائے۔ تیسری چیز، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ جنگ سے کافروں کی طرف سے حاصل ہونے والا مال، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا۔ اس سے پہلے مال غنیمت کے بارے میں قانون یہ تھا اس کو کافروں سے لے لو اور لا کر ایک پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دو، پھر آسمان سے آگ آتی اور اس کو جلا کر خاک کر دیتی۔ یہ علامت اور نشانی ہوتی تھی کہ جہاد اخلاص کے ساتھ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ لوگوں کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ چوتھی چیز، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے شفاعت کبریٰ کا مقام دیا۔ میدان حشر میں جب کوئی پیغمبر شفاعت کرنے کی ہمت نہیں کرے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر اللہ کے دربار میں سفارش کریں گے کہ یا اللہ حساب و کتاب شروع فرما دیا جائے۔ اور 5ویں چیز جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمائی، ہر نبی اپنے مخصوص قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اقوام عالم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا اور قیامت تک کے لیے بھیجا۔ اب جب کافروں کو ڈرایا گیا کہ بھئی باز آ جاؤ، قیامت آنے والی ہے، حساب و کتاب ہوگا، تو کہتے ہیں کب آئے گی؟ وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ کب آئے گی یہ وعدہ؟ ان كُنتُمْ صَادِقِينَ اگر تم سچے ہو۔ قل فرما دیجئے لَكُمْ مِيعَادُ تمہارے واسطے میعاد وعدہ ہے، یومن اس دن کا، لا تستأخرون جو عنہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکے گا، ساعتن ایک گھڑی بھی، ولا تستقدمون نہ اس سے آگے بڑھ سکے گا۔ جب قیامت آئے گی حتمی علم اللہ کے پاس، لیکن اللہ نے اتنا بتا دیا دیکھو جب آئے گی اس میں ایک گھڑی نہ آگے ہو سکو گے نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکو گے، وہ قیامت آ کر تمہیں پکڑ لے گی۔ اور ہر مرنے والے کے لیے قیامت آ چکی۔ دنیا میں جو زندہ ہیں وہ تو کہہ سکتے ہیں قیامت کب آئے گی، لیکن جس کو موت آ گئی اس کے اوپر قیامت گویا کہ آ چکی، اس کے لیے تو وہ سسٹم شروع ہو چکا۔ اب جس بندے کو موت آتی ہے اس کے لیے کیا پتا کہ کب آ جائے، نہ ایک گھڑی پہلے نہ ایک گھڑی بعد میں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک